اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم لیلۃ القدر کی برکتوں کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ یہ رات رمضان کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے اپنے رب کے آگے جھکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اچھے برے نصیب ہمارے ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیتا ہے، مگر کچھ ایسی راتیں ہمیں تحفے میں دے دیتا ہے جس سے ہماری زندگی میں جو کچھ دعائیں جو ہماری قبول نہیں ہوتی یا پھر جو ہمیں زندگی میں مسائل آتے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی راتیں تحفے میں دی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کر سکیں۔ شب قدر بھی ان راتوں میں سے ایک ہے۔ اسے 27ویں شب کی رات بھی کہتے ہیں۔ اسے 27ویں شب کی رات بھی کہتے ہیں۔ جو انسان شب قدر میں اپنے رب کو منانے کی نیت سے عبادت کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت پا لیتا ہے۔ اس دن قرآن پڑھنا، نفل عبادت کرنا اور پھر اپنے رب سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ اس رات اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان قید میں ہوتا ہے۔ اس دن ہر آبی مخلوق چونٹیاں تک روزہ رکھنے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ رمضان کے شروع ہوتے ہی ہمارا رب جنت سے کہتا ہے کہ میرے نیک بندے آنے والے ہیں، تو ان کے لیے خود کو تیار کر لے، خود کو سجا لے۔ پہلی امتوں کو ایسی نعمتیں میسر نہیں تھیں، وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھتی تھی۔ یہ رب نے اپنے محبوب کی امتوں کو تحفہ دیا کہ وہ 10 دن رب کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں اور اپنے رب کو منائیں کہ اے رب ہمیں بخش دے۔ ہم سورۃ القدر کے ترجمے پر غور کریں۔ سورۃ القدر میں بیان کیا گیا ہے، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اترتے ہیں، صبح تک رہتے ہیں۔ لفظ قدر عربی میں قیمت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر کی قیمت 1000 مہینوں سے بہتر اس کی قیمت ہے۔ دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا، یعنی اس رات اتنے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا مطلب ہے لیلۃ القدر کا مقدار، یعنی یہ رات صبح فجر تک رہتی ہے۔ لیلۃ القدر کے 3 مطلب ہیں اور تینوں کو واضح کیا گیا ہے قرآن میں۔ پہلا ہے قیمت، یعنی اس کی قیمت اتنی عمدہ، 1000 مہینوں سے بہتر۔ مہینوں سے بہتر 1000 مہینے بہت ہی لمبا عرصہ ہے، جس کا تصور کرنا آسان نہیں ہے۔ اتنا اجر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرے اتنے فرشتے رحمت بنا کر زمین پر اتار دیے کہ ان سے زمین تنگ ہو جائے گی۔ تیسرا اس رات کی مقدار بیان کی ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے، کب تک رہنے والی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رات صرف 27 کی ہے، بلکہ یہ آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ 21، 23، 25، 27 کوئی بھی ہے۔ اس رات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسجد میں جمع ہو کر عبادت کریں اور عورتیں ایک جگہ جمع ہو کر عبادت کریں، نہیں۔ جیسے میں نے بولا کہ یہ آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ اس کو اپنے گھر میں ہر رات عبادت کر کے گزاریں۔ کبھی تو آپ کے رب کی نظر آپ پر پڑے گی۔ یہ نفلی عبادت ہے، اور ہمارے پیارے نبی نے لیلۃ القدر کی
लैलतुल कद्र को घर में पढ़ा। आपने अशराक के सिवा हर नफल घर पढ़ा, हर सुन्नत घर पढ़ी। हमारे प्यारे नबी ने फ़र्ज़ को मजमे में अदा किया, नफल को घर में अदा किया, सुन्नत को घर में अदा किया। ये रात बख्शिश की रात है। मजमे की सूरत में जमा होना और इबादत करना, इसका कोई मतलब नहीं। जब हम जमा होंगे तो एक दूसरे की गीबत भी करेंगे, और गीबत एक बहुत बड़ा गुनाह है, यानी ऐसा गुनाह जो हमारी सारी नेकियों इबादतों को ख़त्म कर देता है। हमें इससे बचना है। ऐसे तो नहीं हमारे प्यारे नबी महफ़िलों में बैठकर दीन की बातें किया करते थे, और आज की औरतें जो ये कहती हैं कि हम इबादत करने फ़लाँ जगह जा रहे हैं, मर्द हजरात मसाजिद में जाते हैं, मर्द हो या औरत, ये गीबत के बगैर नहीं रह सकते। इसलिए हम कोशिश करें मजमे की बजाय अपने घर में इबादत करें, अपने घर को अल्लाह के नूर से भरें, अपने गुनाहों से तौबा मांगे। आज की हमारी दुनिया में हम जो वजीफ़े करते हैं कि आज की रात ये वजीफ़ा करें तो ये होगा वो होगा, नहीं, इस रात में सिर्फ़ हमें अपने रब को मनाना है। जब हमारा रब राज़ी होगा तो हमारी सारी मुश्किलें परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। हमने अपने रब को राज़ी करने वाले वजीफ़े करने हैं, गीबत से बचने हैं, चुगली नहीं करनी, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है। लैलतुल कद्र एक बहुत ही मुक़द्दस रात है। इसलिए मैं आज की वीडियो में आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अपने घरों में इबादत करें, अपने घरों को अल्लाह ताला के नूर से मुनव्वर करें, ना कि आप मजमों में जाकर गीबत करें, बुराइयाँ करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।